رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. زبان کی ضرورت اور اہمیت، یہ بھی بڑا ہی جو ہے اہم موضوع ہے، اور انشاءاللہ جو ہے ہر ہفتے یہاں پر عربی زبان پر کی جو ہے کلاس لگائی جائے گی. تو قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، کہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے آسمان ہے، زمین ہے، اور رنگت کا الگ ہونا ہے، زبان کا الگ ہونا ہے. تو عربی زبان کا سیکھنا سمجھنا یہ ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے، اس لیے کہ دین کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کا سیکھنا اور سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. تو اس عنوان کی وضاحت کے لیے عربی زبان کی جو اہمیت ہے اور ضرورت ہے، جناب محمد سید عاقب صاحب جو الحکمہ اسکول میں عربی زبان جو ہے پڑھاتے ہیں، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے موضوع پر روشنی ڈالیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جیسا کہ آپ حضرات میرے عنوان سے واقف ہیں کہ عربی زبان کی اہمیت و ضرورت کے بارے میں کچھ مختصراً آپ کے سامنے کوئی بات رکھوں گا. تو سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ میں یہاں ایک طالب علم کی حیثیت سے ہوں، اور یہاں ہمارے ماشاءاللہ علماء حضرات بیٹھے ہیں. تو میری درخواست ہے کہ اگر کوئی کمی کوتاہی یا غلطی ہو جائے تو میری اصلاح فرمائیں. تو عربی زبان جو ہے اس کے ہمارے دین کے تعلق سے اور شریعت کے تعلق سے بہت اہمیت ہے، اور عربی زبان کی اہمیت کے کئی پہلو ہیں. تو سب سے پہلے ہم اگر اس کا تاریخی اہمیت دیکھیں کہ جتنی بھی زبانیں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں. ان تمام زبانوں میں سب سے زیادہ جو قدیم زبان جو مانی جاتی ہے وہ عربی زبان ہے. اور یہ بات ہمیں ایسے پتہ چلتی ہے کہ محققین نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے سامی جن کا نام تھا، ان سے یہ عربی زبان کی شروعات ہوئی. تو یہ قوم عاد قوم سمود کی زبان بھی رہ چکی ہے عربی زبان. اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی زمانہ جاہلیت میں بھی عربوں کی یہ مادری زبان رہی ہے، اور آج بھی عربوں کی مادری زبان ہے. اور اس زمانے میں بھی عرب جو تھے ان کو اپنی زبان پر بڑا فخر تھا، وہ بڑا فخر کیا کرتے تھے اپنی زبان پر، اور کسی غیر عربی کو وہ جو ہے اپنے اوپر فضیلت نہیں لینے دیتے تھے. اور باقاعدہ انہوں نے تو ایک اصطلاحاً ان کا نام رکھ دیا تھا عجمی، کہ جو عربی نہیں جانتا وہ عجمی. اور اس دور میں بھی جو ہے قبیلے والا دور تھا وہ، تو اس میں بھی قریش قبیلہ جو تھا اس کی عربی زبان سب سے اچھی مانی جاتی تھی قریش قبیلے کی، کہ قریش قبیلے کی جو عربی زبان ہے وہ انتہائی فصیح بلیغ ہے. تو اسی قریش قبیلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. تو اگر دیکھا جائے تو جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ عربی زبان جو ہے انتہائی قدیم زبان ہے، جو کہ قوم عاد اور قوم سمود کی زبان رہ چکی ہے. تو فطرتاً ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کے اوپر کوئی لمبا عرصہ گزر جاتا ہے تو اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، کہ اب یہ چیز پرانی ہو گئی، اب جو ہے اس کی وہ امپورٹنس نہیں رہی. لیکن کیا میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، کیا یہ چیز عربی زبان کے تعلق سے بھی ہے؟
جیسا کہ میں نے بتایا کہ قوم عاد اور قوم سمود کی زبان رہ چکی ہے اور اس کو اتنا لمبا عرصہ گزر چکا ہے. آج کے دور کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو اس حساب سے تو عربی زبان کو ختم ہو جانا چاہیے تھا, لیکن عربی زبان آج بھی ویسی کی ویسی موجود ہے. ویسی کی ویسی نہیں بلکہ اس نے گردش ایام کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ترقیاں بھی ہوئی ہیں کہ واحد یہ ایک ایسی زبان ہے جس کے اندر زمانے کے حساب سے ترقی کرنے کی صلاحیت ہے, اور یہ صلاحیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود اس زبان میں رکھی ہے. تو اب ہم ہمارے عصر حاضر کے حساب سے اگر ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں تو تقریباً 24 ملکوں کی یہ سرکاری اور دفتری زبان ہے عربی زبان, 24 ملکوں کی. اور اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشنز کی جو 6 زبانیں ہیں جو دفتری زبانیں ہیں جن میں ڈاکیومنٹیشن ہوتا ہے, پیپر ورکس ہوتے ہیں, یونائٹڈ اسٹیٹس کی 6 زبانوں میں سے ایک زبان عربی بھی ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس زبان کو اتنا طویل عرصہ ہونے کے بعد بھی آج کے دور میں بھی اس کو یہ اہمیت حاصل ہے. تو یہ تو ہم نے تاریخی پہلو اس کا جانا عربی زبان کا. اب ہم اس کے بعد عربی زبان کے دوسرے پہلو پر غور کرتے ہیں جو کہ ہے زبانوں کے اوپر اس کے کیا اثرات ہیں, یا آج کے دور میں جو زبانیں ہیں جو ورلڈ کی سب سے ٹاپ زبانیں ہیں ان میں کیا عربی کا کون سا نمبر ہے اور کیوں ہے. تو عربی زبان جو ہے وہ مختلف سروے ہوئے اس چیز کے اوپر کہ کون سی زبان اول ہے کون سی دوم ہے. تو سب لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انگلش جو ہے انگریزی زبان وہ سب سے اوپر ہے, ٹاپسٹ لینگویج ہے ورلڈ کی. تو عربی زبان کا کون سا نمبر ہے؟ عربی زبان کا کسی سروے کے مطابق تیسرا نمبر ہے, کسی سروے کے مطابق چھٹا نمبر ہے. لیکن یہ جو لسٹ بنائی گئی ہے یہ لسٹ بنائی گئی ہے بول چال والی زبان کے حساب سے کہ دنیا میں انگلش سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے بول چال کے حساب سے. اس لیے عربی کا نمبر یہاں تیسرے درجے پر یا چھٹے درجے پر ہے. لیکن عربی زبان معنوی اعتبار سے, اپنی بات کو پیش کرنے کے حساب سے, زمانے کے ساتھ ترقی کرنے کے حساب سے اور ووکیبلری رچ ہونے کے حساب سے یہ سب سے اوپر سب سے اعلیٰ درجے کی زبان ہے. یعنی کسی دوسری زبان کو اس کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے بلکہ عربی زبان کو تمام زبانوں کے اوپر فوقیت حاصل ہے. میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ عربی زبان کی جو جیسا کہ میں نے کہا عربی زبان جو ہے دوسری زبانوں پر اس کا کچھ اثر ہمیں ملتا ہے, لیکن عربی زبان کے اوپر کسی دوسری زبانوں کا اثر ہمیں نہیں ملتا. مثال کے طور پر ہم انگلش زبان لیتے ہیں. آج کے دور میں انگلش زبان کی بڑی چال چلن ہے اس کا کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ انگلش سیکھے گا تو ترقی ہوگی, یہ ہوگا وہ ہوگا. کیا ایسا حقیقت میں ہے؟ کیا انگلش زبان کا کوئی بھی الفاظ عربی زبان میں آیا ہے آج تک؟ میرے علم کے مطابق تو ابھی تک ایسا نہیں ہوا. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ عربی زبان کے الفاظ انگلش زبان میں گئے ہیں کہ نہیں گئے. مثال کے طور پر میں کچھ مثالیں پیش کروں گا. جیسے کہ انگریزی زبان میں ایک لفظ ہے الفابیٹس. یہ لفظ جو ہے عربی زبان سے آیا ہے. عربی زبان میں تھا الفبائی, تو یہ انگلش نے یہ ورڈ عربی زبان سے لیا. اسی طرح دوسرا ہے کافی. یہ بھی انگریزی لفظ ہے, یہ بھی عربی زبان سے ہی آیا ہے. قہوتن سے کافی بنا. اسی طرح ایک تیسرا لفظ ہے جار انگلش لفظ ہے. یہ لفظ بھی جو ہے عربی زبان سے آیا اور عربی زبان میں ہے جرہ, اس سے یہ الفاظ آیا ہے. اسی طرح ایک بہت معمولی سا ورڈ ہے جو سبھی جانتے ہیں, کاٹن جو لفظ ہے یہ بھی عربی زبان سے آیا ہے. قطن ان سے کاٹن. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ عربی زبان کے کس طرح انگلش زبان پر بھی اثرات ہیں. اب اسی طرح اردو زبان جو ایک ایسی زبان ہے جو لشکری زبان کہلاتی ہے, یعنی
تمام زبانوں کے اثرات اس زبان میں پائے جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ جس زبان کے اثرات اس اردو زبان میں ہیں وہ عربی زبان ہے۔ یعنی اگر آپ کو اردو اچھی طرح بولنا ہے، اچھی طرح لکھنا سیکھنا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کو عربی سے تعلق اپنا جوڑنا پڑے گا، عربی آپ کو سیکھنا پڑے گی۔ جیسے مثال کے طور پر میں یہاں کچھ الفاظ لکھتا ہوں۔ کوئی پڑھ کے بتا سکتے ہے کیا لکھا ہے؟ فہم۔ یہ فہم جو لفظ ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ بنا ہے فہیمہ یفہمو سے۔ یہ فہم جو ہے اردو زبان میں عام طور سے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا ورڈ ہے اس کو کوئی پڑھ کے بتا سکتا ہے؟ منحصر، منحصر، منحصر۔ تو یہ جو لفظ ہے یہ عربی زبان سے اردو میں آیا ہے۔ اس کا صحیح طریقے سے پڑھنا ہے، وہ جو پروننسیشن ہے اس کا وہ ہے منحصر۔ تو اگر کوئی عربی جانتا، اگر آپ لوگ عربی جانتے ہوتے تو آپ کبھی بھی اسے منحصر نہیں پڑھتے۔ تو اسی طرح کے، یہ تو میں نے کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اسی طرح کی اور بھی بہت سی مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ اور سب سے زیادہ اردو زبان میں جس زبان کا سب سے زیادہ اثر پایا جاتا ہے وہ عربی زبان کا ہے۔ تو اس لیے اردو اچھی سیکھنے کے لیے، اچھی بولنے کے لیے، حالانکہ اردو جو ہے ہماری ایک طرح سے مادری زبان بھی ہے، ہم اس کے نیٹو اسپیکرس ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہمیں دقت آ سکتی ہے پڑھنے سمجھنے میں اگر ہم عربی نہیں جانے تو ہم نے یہ عربی زبان کی جو دوسرا پہلو ہے، زبانوں پر اس کا کیا اثر ہے، کیا دوسری زبانوں پر اس کو کس طرح فوقیت حاصل ہے، وہ ہم نے جان لی ہے۔ اب اسی طرح عربی زبان کی مذہبی اہمیت، جو ہمارے آج کے اصل موضوع ہے، مذہبی اہمیت کیا ہے اس کی؟ تو قرآن میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ یقیناً ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم لوگ اسے سمجھ سکو۔ تو اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب جو جتنے بھی طرح کے لوگ ہیں وہ طرح طرح کی زبانیں جاننے والے ہیں، طرح طرح کی، سب کی اپنی اپنی نیٹیو لینگویجز سب کی الگ الگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی میں ہی کیوں نازل فرمایا؟ اور اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یقیناً ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ عربی زبان۔ عربی زبان کے بغیر آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات، اس کی تعلیمات کو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ اب آپ کہیں گے کہ ٹرانسلیشن کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں، اردو کے ذریعے، دیگر اس زبانوں کے ذریعے، تو علماء نے یہ بات لکھی ہے اور ان کا یہ ماننا ہے کہ قرآن کے اصل جو معنی، جو مراد ہے، وہ عربی زبان کے علاوہ آپ کسی دوسری زبان سے ویسا کا ویسا نہیں سمجھ سکتے۔ کیونکہ ٹرانسلیشن میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی ٹرانسلیٹر ہوتا ہے، جو بھی ترجمہ کرتا ہے، وہ اپنی صلاحیت کے اعتبار سے ترجمہ کرتا ہے۔ تو اگر آپ ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں تو گویا کہ آپ اس ٹرانسلیٹر کی نگاہ سے قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ خود عربی زبان سیکھ لیں، اس کو سیکھ چکے ہیں اچھی طرح، تو آپ کو پھر کسی کے اوپر ڈیپینڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ براہ راست ڈائریکٹلی اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ بالکل براہ راست قرآن کو اس کی اصل آیت سے ہی سمجھ سکتے ہیں، آپ کو اردو میں یا انگلش میں ترجمہ دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی طرح سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یقیناً ہم نے قرآن کو آسان بنا کر پیش کیا ہے، تو ہے کوئی للذکری، کس لیے؟ للذکری، یاد دہانی کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، یاد دہانی حاصل کرنے کے لیے۔ یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، ہے کوئی سیکھنے والا۔ اب اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان بنا کر پیش کیا ہے۔ آسان بنا کر پیش کیا ہے مطلب کہ اس کو سمجھنا آسان ہے، لیکن سمجھنے کے لیے بھی آپ کو عربی سمجھنا ضروری ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ عربی زبان کو سیکھنا سمجھنا بھی آسان ہے، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے آسان بنایا ہے۔ تو جو بھی اس سے استفادہ اٹھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے جو ہے عربی زبان کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ بنا عربی زبان کے جو ہے آپ قرآن سے، قرآنی ہدایات سے، علم وحی سے آپ استفادہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اب اسی طرح عربی زبان جو ہے اس کے ہم نے بہت سے پہلو یہاں دیکھے، اس کی اہمیت دیکھی ہم نے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ سامنے آتی ہے کہ عربی زبان کو کس طرح سیکھا جائے۔ یہاں پر بہت سے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عربی زبان کا جو بولنے والے ہیں، جیسا کہ ہم نے جانا، اس کی وجہ سے عربی زبان کو تیسرے یا چھٹے نمبر پر اس کو لسٹ میں رکھا گیا ہے۔ تو اس کی وجہ کیوں ہے کہ اس کو پہلے نمبر پہ نہیں رکھا گیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مستشرقین جو ہیں، اعداء اسلام جو ہیں، اسلام کے جو دشمن ہیں، انہوں نے اس طرح سے ایک سسٹم بنایا تعلیم و تربیت کا، یعنی ایجوکیشن سسٹم انہوں نے اس طرح بنایا کہ انہوں نے اس کے اندر سے جو ہے عربی زبان کو ختم کر دیا۔ آج ہمارا ایجوکیشن سسٹم کس زبان پر ہے؟ انگلش زبان پر ہے۔ صرف انہوں نے، ان کی یہ چال تھی مسلمانوں کو عربی سے دور کرنے کی۔ جب ان کو معلوم تھا، وہ سمجھ گئے تھے کہ اگر مسلمان عربی سے دور ہو گیا تو وہ خود بخود قرآن و حدیث سے بھی دور ہو جائے گا، کیونکہ قرآن و حدیث کا اصل علم جو ہے وہ عربی زبان میں ہی ہے۔ تو انہوں نے اس طرح سے یہ ایجوکیشن سسٹم بنایا کہ اس کے اندر انہوں نے عربی کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کیا کہ لوگ سمجھنے لگے کہ اس انگریزی زبان کے بغیر تو ترقی ممکن ہی نہیں ہے، جبکہ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ زبانیں جو ہوتی ہیں وہ صرف ایک آلہ ہوتی ہیں، صرف ایک آلے کا کام کرتی ہیں، ایک ٹول کا کام کرتی ہیں۔ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے، اس کے بارے میں تحقیق کرنے کے لیے ایک ٹول کا کام کرتی ہیں۔ اس سے کسی بھی قوم کی، کسی بھی شخص کی ترقی منحصر نہیں ہے، منحصر یعنی ڈیپینڈ نہیں ہے کسی بھی شخص کی، کسی بھی قوم کی ترقی۔ لیکن انہوں نے اس سسٹم کو بناتے ہوئے اس طرح اس کو پیش کیا کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ انگلش زبان جو ہے وہ ترقی کی واحد زبان ہے۔ اگر کسی کو ترقی کرنا ہے، دنیا پر بڑے عہدے پر جانا ہے، تو اس کو انگریزی سیکھنا پڑے گی۔ لیکن کچھ کنٹریز ایسی بھی ہیں جن کی آج بھی تعلیم و تربیت کا جو نظام ہے وہ ان کی مادری زبان میں بھی، مادری زبان میں ہی ہے۔ مثال کے طور پر کچھ کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، جیسے کہ ٹرکی جو ہے، وہاں کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ اسی کی اپنی مادری زبان میں ہے۔ جاپان ہے، وہاں پر بھی جو ان کا جو نظام ہے، وہاں کی سب چیزیں جو ہیں ان کی اپنی مادری زبان میں ہیں۔ جس وجہ سے کیا ہوا کہ وہ آج اپنی مادری زبان کو نہیں چھوڑا انہوں نے، تو اس کے بعد بھی وہ دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ جو کم عقلی جو پائی گئی وہ ہندوستان میں پائی گئی کہ ہندوستانیوں نے اپنی مادری زبان کو چھوڑ کر انگلش کے پیچھے بھاگ گئے۔ تو آج یہ ہوا کہ ہندوستانی جو ہیں وہ اپنی مادری زبان سے بھی خالی ہو چکے ہیں، ان کو اچھی طرح اردو بولنا، پڑھنا، لکھنا نہیں آتی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو جب ایگزامس کے ٹائم آتے ہیں تو وہ سارے سبجیکٹس کی ان کی تیاری ہوتی ہے، ان کو ڈر اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم اردو میں فیل نہ ہو جائیں۔ کتنے ایسے لوگوں سے میرا سابقہ ہوا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ انگریزوں کی اس چال میں آ گئے اور وہ انگلش سیکھنے میں اتنا لگ گئے کہ اپنی مادری زبان چھوڑ گئے، اپنی مادری زبان کو ہی بھول گئے۔ تو یہ تو ان کی چال تھی،
یہ مادری زبان سے بھی خالی ہوئے ہی ہوئے، ساتھ میں عربی زبان سے بھی. اور عربی زبان سے خالی ہونا اس کا مطلب یہ کہ آپ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے، اس کے مفاہیم سے، اس کی اخلاقی تعلیمات سے آپ جو ہیں بالکل خالی ہو چکے ہیں. تو جب انسان کے اندر، مسلمان کے اندر اسلامی تعلیمات نہ ہوں، اس کی اخلاقی تعلیمات نہ ہوں، خدا کے احکام اس کے سامنے نہ ہوں، تو وہ کس طرح جو ہے ایک فائدہ مند شخص ہو سکتا ہے آج کے دور میں؟ کیونکہ واحد اسلامی تعلیمات ہی وہ تعلیمات ہیں جو انسان کا کیریکٹر بلڈ کرتی ہیں، جو انسان کو اخلاق کے اونچے درجے پر پہنچاتی ہیں. باقی کوئی تعلیمات، کوئی بھی علوم یہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ انسان کا کیریکٹر بلڈ کرے، اس کے اندر اخلاقی نشو و نما پیدا کرے. مثال کے طور پر سائنس جو ہے وہ انسان کو جو ہے فنکار بنا دیتی ہے. مطلب وہ اس کو سیکھ کر کچھ انوینٹ کرنے لگے گا، لوگوں کی کچھ ایسی چیزیں انوینٹ کرے گا جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، لیکن لوگوں کو نقصان بھی ہوتا ہے اس سے انوینٹ کرنے سے، سائنس سے. لیکن سائنس جو ہے وہ انسان کا اخلاق درست نہیں کر سکتی، اس کا کیریکٹر بلڈ نہیں کر سکتی، اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتی. تو واحد یہ خاصیت اللہ تعالیٰ نے، واحد یہ خاصیت صرف ہماری اسلامی تعلیم میں ہے. صرف اسلامی تعلیم ہی کے ذریعے سے انسان جو ہے ایک اعلیٰ کردار کا شخص بن سکتا ہے. اور اللہ کے رسول کا خود فرمان ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے مبعوث کیا گیا ہے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے. اللہ کے رسول یہاں اپنے مبعوث ہونے کی ایک وجہ بتا رہے ہیں کہ مجھے یہاں نبی بنا کر بھیجا گیا دنیا میں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ تاکہ میں لوگوں کے اندر جو خرابیاں ہیں، اخلاقی خرابیاں ہیں، اس کو میں جو ہے ٹھیک کر سکوں اور ان کو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر پہنچا سکوں. اور وہ جو نبی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عربی ہیں، ان کی زبان عربی ہے. تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے اخلاقی تعلیمات کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا. تو جب وہ نبی عربی ہیں تو ان کو جو تعلیمات دی گئیں تو وہ بھی عربی میں ہی ہوں گی، جیسا کہ قرآن ہمارے سامنے ہے. تو اب بنا عربی کو جانے بنا ہم جو ہے ان کی اخلاقی تعلیمات سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں اٹھا سکتے بالکل. تو یہ ہماری عربی زبان سے دوری ہونے کی وجہ سے یہ پریشانیاں آئیں. آج اسی لیے مسلمان، اکثریت مسلمان کی جو ہے بدعات کا شکار ہے، رسم و رواج کا شکار ہے. اس کو نہیں معلوم کہ کس طرح معاملہ کرنا ہے، کس طرح ڈیلنگ کرنا ہے. وہ جب بھی اس سے معاملہ کرو، آج یہ مشہور ہو گیا ہے کہ وہ دھوکہ دیتا ہے، کیونکہ اس کے پاس وہ حقیقی علم ہی نہیں ہے جس کو لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا. وہ حقیقی علم سے محروم ہو گیا، اور اس کے محروم ہونے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ ہے عربی زبان. وہ عربی زبان نہیں جانتا، تو اس لیے وہ تعلیمات بھی نہیں جانتا جو اس کے رب نے بھیجی ہیں صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن بھیجا ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی میں جو ہے کامیابی حاصل کر سکے. اس کا یہ بنیادی مقصد ہے. اور لیکن وہ بنیادی مقصد تبھی پورا ہو سکتا ہے جب آپ جو ہے عربی زبان جانیں. عربی زبان کو جانے بنا آپ جو ہے آپ کا اللہ تعالیٰ کا جو مقصد ہے قرآنی تعلیمات بھیجنے کا، وہ پورا نہیں ہو سکتا. تو یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی، یہ میں نے میں اپنی ذاتی رائے سے یہ باتیں پیش نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں کچھ قول ہیں میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے. وہ کیا کہتے ہیں؟ اللغۃ العربیۃ من الدین ومعرفتها فرض واجب فإن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهمان إلا بفهم اللغة العربية وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کیا فرماتے ہیں عربی زبان کے تعلق سے کہ عربی زبان جو ہے یہ دین کا ایک حصہ ہے، من الدین، دین کا ایک حصہ ہے. ومعرفتها، اور عربی زبان کا جاننا، اس کا سیکھنا فرض ہے. یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرما رہے ہیں. فإن فهم الكتاب والسنة فرض. اب وہ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو بھی تھوڑا عجیب لگ رہا ہو کہ زبان کا سیکھنا فرض کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کی وجہ انہوں نے آگے فرمائی
فإن فهم الكتاب والسنة فرض، کیونکہ کتاب و سنت کا سمجھنا فرض ہے، ہر مسلمان پر قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اس کو اللہ کے رسول کے قول سے بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے ابن تیمیہ فرما رہے ہیں اسی لیے اس کی زبان کا سیکھنا بھی فرض ہے۔ یہ ابن تیمیہ کے یہ قول ہے۔ اسی طرح امام شافعی کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں ما جہل الناس ولا اختلفوا الا لترکہم لسان العرب، کہ لوگوں میں جہالت اور اختلاف کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے عربی زبان کو چھوڑ دیا، عرب کی زبان کو چھوڑ دیا۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ صرف عربی زبان کو چھوڑ دینے کی وجہ سے لوگوں میں جہالت پھیل چکی ہے بہت زیادہ، اور ان کے اندر اختلاف برپا ہو چکا ہے بہت زیادہ۔ تو یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے قول ہیں۔ تو یہ سب باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ صرف عربی زبان کی اہمیت کے تعلق سے ہیں۔ اب اس سے جو ہے آپ لوگوں کے اندر جو ہے عربی زبان سیکھنے کا شوق پیدا ہونا چاہیے کہ ہر مسلمان ابن تیمیہ کا ایک اور قول ہے جس میں انہوں نے فرمایا ہے اللسان شعار الامم، کہ زبان جو ہے وہ امتوں کی پہچان ہوتی ہے، اور مسلمان کی پہچان قرآن سے ہے اور قرآن عربی میں ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے عربی زبان سیکھنے پر بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور عربی زبان ایک ایسی زبان ہے جو آسانی سے سیکھی جا سکتی ہے۔ اب میں عربی زبان کے تعلق سے کچھ باتیں اور پیش کروں گا آپ کے سامنے کہ عربی زبان جو ہے اس کے اندر جو خوبصورتی، خوش اسلوبی، جو فصاحت، جو بلاغت اس کے اندر پائی جاتی ہے وہ دیگر کسی زبان میں پائی نہیں جاتی۔ مطلب اپنے جذبات کو ظاہر اس کے اظہار کا جو زبان طاقت رکھتی ہے وہ عربی زبان جو طاقت رکھتی ہے نا وہ دیگر کوئی زبان طاقت نہیں رکھتی، صرف واحد عربی زبان میں وہ خاصیت ہے۔ وہ کس طرح، میں ابھی آپ کے سامنے عربی کا ایک جملہ ہے، اس کو کوئی پڑھ کر بتائے۔ اور یہ ان دونوں میں کوئی فرق دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ دونوں میں کوئی فرق ظاہری طور پر تو نہیں دکھ رہا کسی کو، سیم ہی لگ رہے ہوں گے دونوں، لیکن اب شاید آپ کو تھوڑا فرق سمجھ آ جائے۔ پہلا جملہ سوالیہ ہے اور دوسرا پازیٹیو سینٹنس ہے، مثبت ہے، یہ انٹیروگیٹو ہے یا پازیٹیو ہے، یہ آپ کو اس سے سمجھ آ گیا۔ لیکن اب بھی آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ دکھنے میں سب ایک جیسے، لیکن ایک اوپر والا سوال ہو رہا ہے دوسرا والا جواب ہو رہا ہے، اس کا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ عربی زبان کی خاصیت ہے کہ نحوی قاعدے جو اس کے بنائے گئے ہیں، عربی زبان کے، اسی سے انسان اس کو حل کر سکتا ہے۔ تو عربی زبان سیکھنے کے لیے اس کی نحو صرف کا سیکھنا بہت ضروری ہے، بنا نحو صرف کے آپ اس کو حل نہیں کر سکتے۔ دکھنے میں سب ایک جیسے ہیں۔ اب میں ان کے اوپر اعراب لگا دیتا ہوں، یعنی زبر زیر پیش لگا دیتا ہوں، تو اس سے آپ کے لیے اور واضح ہو جائے گا۔ یہ جو ہے یہ ہے من، من اسعد الناسی، لوگوں میں
سب سے زیادہ خوشحال شخص کون ہے؟ اب اسی سیم الفاظوں سے اسی کا جواب دیا گیا. کیسے؟ من اسعد الناس، جو لوگوں کو خوشحال رکھے. صرف زبر زیر کے اوپر نیچے ہونے سے معنی کس طرح بدل گیا، اس کا آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ یہاں اسعدو میں پیش لگا تھا من اسعدو، تو یہ سوالیہ جملہ ہو رہا تھا، اور اسعدہ یہ فعل ہو گیا افعالہ کے وزن پر. اسعدہ، جو شخص خوشحال رکھے لوگوں کو. تو یہ جو خاصیت ہے یہ صرف عربی زبان میں پائی جاتی ہے. اسی لیے آج تک قرآن نے جو چیلنج کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو چیلنج پیش کیا ہے کہ فاتو بسورۃ من مثلہ ان کنتم تعلمون، کہ اگر تم جانتے سمجھتے ہو، اتنی اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہے ہو، تو اس کی کوئی ایک صورت ہی پیش کر کے دکھا دو. تو آج تک وہ چیلنج کوئی جو ہے مکمل نہیں کر پایا، اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زبان میں جو خاصیت، جو صلاحیت اس میں رکھی ہے، وہ دیگر کسی زبان میں نہیں رکھی. اور اس کی خاصیت بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن میں ہمیں بتا دیا ہے. وہ کس طرح کہ اللہ جتنے دیگر جو انبیاء آئے تھے ان کی جو تعلیمات اللہ تعالیٰ نے ان کے انبیاء کو جو دی، یعنی موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ان سب کو جو اللہ تعالیٰ نے تعلیمات دی وہ ان کو اپنی زبان میں دی. لیکن آج کیا ان کی تعلیمات کا کوئی بھی جملہ ان کی زبان میں ہمارے پاس موجود ہے کیا؟ نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کو آخری نبی بنانا تھا کہ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اب اللہ تعالیٰ کو ایسا انتظام کرنا تھا کہ ان کی جو تعلیمات وہ قیامت تک کے لیے باقی رہیں. یہ اللہ تعالیٰ کو انتظام کرنا تھا. اس سے پہلے جو قومیں آئیں ان کی زبانوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام نہیں کیا، کیونکہ ان کی تعلیمات محدود تھیں صرف ان کی قوم کے لیے. لیکن ہمارے نبی کی تعلیمات جو ہیں وہ محدود نہیں ہیں، وہ تو قیامت تک رہنے والی ہیں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس لیے عربی زبان کا انتخاب کیا اور اس میں قرآن کو نازل فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے مزید اس کے سلسلے میں یہ فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یقیناً اس میں ذکر سے مراد قرآن ہے. اس آیت میں انا نحن نزلنا الذکر، یقیناً ہم ہی اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا. جب اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اٹھا لیا تو گویا کہ اس کی زبان کی حفاظت کا بھی ذمہ ہو گیا، کیونکہ وہ قرآن جو ہے وہ عربی زبان میں ہے. تو اس سے یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ اس لیے جو ہے آج بھی جو ہے قرآن جو ہے ویسا کا ویسا موجود ہے، اس میں کوئی ذرا سی بھی تبدیلی نہیں کر سکا. لیکن دیگر انبیاء کی تعلیمات میں، ان کی کتابوں میں کتنی تبدیلیاں ہوئی ہیں کہ وہ آج اس دور میں آتے آتے پوری ختم ہو چکی ہیں. کچھ نہیں ملتا ہمیں ان کے بارے میں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن میں ان کی تعلیمات کے کچھ حصے کو عربی زبان میں ہی کوٹ کر کے بتایا ہے. تو اس سے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے عربی زبان کی اہمیت اور ضرورت کو. اب یہ بات ہے کہ اب عربی زبان کو کیسے سیکھیں. ابھی میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ایک شخص ہے جو بالکل ان پڑھ ہے، کچھ نہیں جانتا، اس نے کبھی کچھ پڑھا لکھا نہیں اور مسلمان ہے، اور اس کی عمر بھی کافی ہو چکی ہے، اسے پڑھنا لکھنا بالکل نہیں آتا. اب وہ قرآن اٹھاتا ہے، اب اس کا شوق جاگا قرآن پڑھنے کا، سیکھنے کا، لیکن اب وہ قاصر ہے، وہ سیکھ نہیں سکتا. وہ کیسے سیکھے گا؟ وہ تو اس نے اپنی پوری زندگی اسی میں گزار دی، کیونکہ اس کو وہ وسائل مہیا نہیں ہوئے، اس کو وہ فیسلٹیز نہیں مل پائیں. وہ دیہاتی آدمی ہے ایک. تو اب وہ قرآن کو پڑھتا ہے اور روتا رہتا ہے کہ میں قرآن کو پڑھنا نہیں سیکھ پا رہا، مجھے قرآن پڑھنا نہیں آ رہا. تو اب ایسے شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ ایسے شخص کو اللہ پسند کرے گا کہ نہیں؟ کیونکہ قرآن تو پڑھ رہا ہے وہ، لیکن اب وہ نہیں پڑھ پا رہا بیچارہ، کوشش تو اپنی کر رہا ہے پوری. تو ایسے شخص کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اس کے ذریعے، اس کے شوق کے ذریعے سے اس کو نجات دے سکتا ہے. کیونکہ
قرآن کے الفاظ کو دیکھنے سے بھی ثواب ملتا ہے، اس کے الفاظ کو پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے، اور اس کو سمجھنے سے بھی ثواب ملتا ہے. کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قرآن کے ہر ایک لفظ کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہے. اور لفظ مطلب کیا؟ الف الگ، لام الگ، میم الگ، یعنی الف پڑھنے کا الگ ثواب، لام پڑھنے کا الگ، میم پڑھنے کا الگ ثواب. تو یہ ثواب تو اس شخص کو مل گیا. اب دوسرے شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جو انتہائی پڑھا لکھا ہے، ویل ایجوکیٹڈ ہے، اور جس نے بڑے بڑے ایگزامز کریک کیے ہیں، جو ڈاکٹر بنا، انجینئر بنا، سب بنا، لیکن عربی زبان نہیں سیکھی اس نے؟ ایسے شخص کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کہ اس نے دنیا میں تو بڑی ترقیاں کی، سب سیکھا اس نے، عربی زبان، وہ عربی چھوڑ کر انگلش میں اس نے ایسی مہارت حاصل کری کہ انگریزوں کو پیچھے چھوڑ دے. ایگزامس ایسے کریک کیے کہ سب سے ٹاپ پر آیا، بڑے بڑے عہدوں پر، آئی اے ایس ہے، آئی پی ایس ہے، اور مسلمان بھی ہے. تو اب وہ شخص قرآن پڑھتا ہے بنا سوچے سمجھے، تو ایسا شخص مجرم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہ اس نے سب کچھ تو سیکھا، عربی زبان ہی نہیں سیکھی بس اس نے. تو ایسا شخص واقعی مجرم ہوگا. لیکن اس کو تلاوت آتی ہے، پڑھنا آتا ہے، تو گویا اس کو پڑھنے کا ثواب ملے گا. لیکن اس کا پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ اس کے نہ سمجھنے کے جرم میں بڑھ جاتا ہے. یعنی اس کا نہ سمجھنے کا جرم اس کے ثواب سے زیادہ بڑا ہے. اس کو الفاظ پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے، لیکن نہ سمجھنے کا جرم اس کا اتنا زیادہ ہو گیا کہ اس کے پڑھنے کا ثواب اس کے مقابلے میں کم ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے قرآن کو نازل کیا، اور سب سے پہلے ہی انسان نے کیا کیا؟ اس کو چھوڑ دیا اور باقی سب کو سیکھ لیا. تو ایسا شخص جو ہے اللہ کے یہاں مجرم ہو سکتا ہے. اور ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اس وقت وہ فرشتوں کے سامنے ان کو لے کر آیا اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں. خلیفہ کا مطلب نائب، جو کسی حاکم کے نیابت میں رہ کر اس کے کاموں کو انجام دے. اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں زمین میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، یعنی جو میری تعلیمات کو، میری پیغامات کو لوگوں کے سامنے پیش کرے گا اور عام کرے گا میرے پیغامات کو، اور میرے احکامات کو لوگوں کو سنائے گا. یہ مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا انسان کو پیدا کرنے کہ میں انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر زمین میں بھیج رہا ہوں تاکہ وہ میرے کام انجام دے. اب یہ خلیفہ حضرت کیا کر رہے ہیں کہ سب کچھ سیکھ رہے ہیں، لیکن جس نیابت کے لیے ان کو چنا گیا اسی کی زبان نہیں سیکھ رہے ہو. تو اب ان کی پکڑ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہمیں عربی زبان پر جو ہے بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور اس لیے بھی کہ عربی زبان جو ہے ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا سبب بنے گی. انگلش زبان نہیں بن سکتی، ہندی نہیں بن سکتی، عربی بنے گی. کیوں بنے گی عربی؟ کیونکہ عربی میں جو ہے ہمارا قرآن موجود ہے، ہمارے رسول کی سنت موجود ہے. تو اس لیے جب ہم اسے سیکھیں گے، اس تعلیمات پہ عمل کریں گے، تو ہمارے لیے انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی. تو اس لیے ہمارے لیے عربی زبان کا سیکھنا بہت ضروری ہے. امید ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. بس واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.